السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ محترم ناظرین کرام، دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اس پر پوری مسلمان امت کا اتفاق اور اجماع ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین وہ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، ولا فخرہ، اس میں کوئی فخر نہیں، وبیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، ولا فخرہ، اس میں کوئی فخر نہیں، آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ حدیث اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ عظمت، شان اور شرف اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، اور دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور برزخ میں بھی سب سے زیادہ عظمت، شان اور فضیلت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے۔ اور آپ کے خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے عزیز و اقارب، قرابت دار، رشتہ دار، آپ کے اہل بیت، وہ بھی اولاد آدم میں افضل ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ لوگ اس حوالے سے بحثیں کرتے رہتے ہیں، گفتگویں چلتی رہتی ہیں۔ میں اس حوالے سے قرآن مجید سے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے انشاءاللہ الرحمن واضح کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیویوں کو اہل بیت قرار دیا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33، جس کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے پلیدی کو لے جائے، اہل البیت، اے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے، پاک کرنا۔ یہ خطاب اللہ رب العالمین کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے۔ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس آیت سے پہلے والی آیت، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ والی آیت، اور اس کے بعد والی 34 نمبر آیت، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ،
یہ والی آیت، یہ دونوں ہی اس میں مخاطب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو سیاق بھی سباق بھی یہ قرآن مجید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے، اور یہ لفظ جو میں نے پڑھے ہیں 33 نمبر آیت کے، اس میں بھی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل البیت کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات اور اس کا سیاق و سباق یہ صریح نص ہے اور واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ اہل بیت رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن حبر الامہ وہ بھی کہتے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، اور الاستیعاب فی معرفت بیان نزول الاسباب کتاب ہے، اس میں بھی یہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں خاص طور پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُم، یہ جو کم کا لفظ ہے نا یہ مذکر کی ضمیر ہے، تو اگر اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوتیں تو پھر مذکر کی ضمیر تو نہ ہوتی، تو وہ اس سے مذکر کی ضمیر کو بنیاد بنا کر اس کا سہارا لے کر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ اہل بیت میں شامل نہیں، کیونکہ یہ کم ہے اور کم جو ہے نا وہ مردوں کے لیے مذکروں کے لیے خطاب ہوتا ہے، جبکہ یہ لا علمی کی بہت بڑی دلیل ہے یہ بات کرنا، جہالت کی دلیل ہے حقیقت میں۔ عرب معاشرے میں جب خواتین سے خطاب کیا جاتا ہے تو عموماً کم کے ضمیر کے ساتھ ہی خطاب کیا جاتا ہے، کم کے ساتھ ہی عورتوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، یہ عام طور پر عربوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر بھی دوسرے مقام پر ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام ان کی زوجہ مطہرہ کو اہل البیت کہا ہے، اور ان کو کم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے۔ جب فرشتے ابراہیم اور ان کی زوجہ مطہرہ کے پاس بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آئے، انہوں نے بشارت دی تو انہوں نے بڑھاپے کی وجہ سے کہ اس بڑھاپے کی حالت میں اولاد ملے گی اس بات پر تعجب کیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ رب العالمین کے امر سے تعجب کرتی ہو، رحمت اللہ علیکم، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں تم پر اہل بیت۔ تو یہاں رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا، اور قوم کی ضمیر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے قرآن مجید میں۔ تو تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو اتنی واضح اور صاف ستھری دلیل کے باوجود جن ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیات اتار کے ان کو اہل بیت قرار دیا ہے، وہ ان کو اہل بیت ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو اہل بیت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث، جس کو جب تہمت لگی ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پر، منافقین نے تہمت لگائی اور مدینہ طیبہ میں
طوفان بدتمیزی اٹھا دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی بھی رک گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک پریشان رہے، صحابہ بھی پریشان رہے، امہات المومنین بھی پریشان رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے بھی کرتے رہے لوگوں سے۔ تو آخر کار ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یعذرنی فی رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، میری مدد کون کرے گا تم میں سے اس شخص کے بارے میں کہ جس شخص کی اذیت میرے گھر والوں کو، جس شخص نے مجھے اذیت دی ہے میرے گھر والوں کے حوالے سے، میرے گھر والوں کی بنیاد پر، ان کی وجہ سے مجھے اذیت میں مبتلا کیا ہے، کون میری مدد کرے گا اور کون اس ظالم شخص کے خلاف میرا مددگار بن کر کھڑا ہوگا؟ تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور لفظ کیا بولا؟ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا اس شخص کے بارے میں جس نے مجھے ایذا دی ہے؟ تو مراد اس سے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو اس کو خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ آیت اتری نا، یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے رحمتوں کے نازل کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اب اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور صلاۃ دونوں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی قد علمنا السلام علیکہ، اللہ نے ہمیں اپنی لا ریب کتاب میں آپ پر سلام اور صلاۃ دونوں پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم آپ پر سلام پڑھنا تو سیکھ چکے ہیں، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، اور ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ ایک صحیح بخاری شریف کے اندر ہی ایک روایت میں لفظ ہیں کہ کیف نصلی علیک اہل البیت، ہم آپ اہل بیت پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت ان پر بھی سلام اور صلاۃ پڑھنی چاہیے۔ تو یہ سوال انہوں نے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط سمجھے ہو، سلام صرف یا صلاۃ وہ میری اکیلی ذات پر ہے، میرے اہل بیت پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قولو، تم یہ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور صحیح بخاری شریف کے اندر ایک درود کے الفاظ یہ بھی سکھائے ہیں امام الانبیاء نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قولو، تم یہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب توجہ سے غور کرنے والی بات ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور پھر دوسرے الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، احادیث جس طرح قرآن مجید کی بعض آیات دوسری آیات کی وضاحت اور تفسیر کرتی ہیں، اسی طرح امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دوسری احادیث کی وضاحت، اس کی تفصیل اور تشریح کرتی ہیں۔ تو پہلے والی روایت میں
آل کے لفظ ہیں اور دوسری میں آل کا معنی خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ازواج اور ذریات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ بھی آپ کی آل ہیں اور آپ کی اولاد ذریت وہ بھی آپ کی آل ہے، تو ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنا اور سلام پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ازواج مطہرات، آپ کی گھر والیاں، بیویاں، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ تو یہ بھی صحیح احادیث موجود ہیں حدیث کے ذخیرے میں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، انہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ، ان سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اللہ رب العالمین سے اہل بیت میں شامل کروایا ہے۔ یہ بھی احادیث موجود ہے۔ تو جب یہ آیت اتری نا، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے نا، عمر بن ابی سلمہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو، اور حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، ان کو بھی چادر میں لپیٹا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ اللہم، یہ لفظ اللہم سے شروع ہوتے ہیں، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر نہیں دی ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ چند منٹ کے لیے اگر ہم اس کو مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو خبر دے رہے ہیں، تو نعوذ باللہ، کیا اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں؟ کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو علم نہ ہو اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر دیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں؟ یہ خبر نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما، وطہرہم تطہیرا، اور تو ان کو بھی پاک کر، خوب پاک کرنا۔ تو یہ دعا کر کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں کو بھی، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہم، ان کو بھی اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا اور ان کی تطہیر کا بھی اللہ رب العالمین سے سوال کیا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف میں لمبی حدیث ہے جو مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ غدیر خم کے نام سے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے کہا ترکتو فیکم ثقلین، لوگو میں اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے، ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، و اطرتی، اور میری آل اور اولاد ہے، میری اطرت ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں میں اللہ رب العالمین کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ 3 مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے جملہ بولا۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اہل بیت کے بارے میں کہ الیسا نساؤہ من اہل بیتہ، کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ اہل بیت میں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، نساؤہ من اہل بیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ آپ کی اہل بیت ہیں، یہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ولیکن
اہل بیت اہل ولکن اہل البیت ہم الذین حرم علیہم الصدقہ، اہل بیت وہ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے صدقہ حرام کر دیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا من حرم علیہم الصدقہ، صدقہ کن پر حرام کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، عقیل کی آل، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی آل، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آل، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، اور ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان پر بھی صدقہ حرام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ صدقے کی ایک گائے بھیجی خالد بن سعید بن عاص نے، جو مکے کے گورنر تھے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر واپس کر دی ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل لنا الصدقۃ، ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو یہ بھی صریح نص ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاندان اور قرابت دار آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، یہ سب آل رسول ہیں اور اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت چونکہ صدقہ ان پر اس لیے حرام ہے کہ یہ اولاد آدم میں سب سے افضل مقام کے حامل ہیں، سب سے افضل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولاد آدم میں سب سے افضل ہیں نبیوں کے بعد۔ تو یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ لوگوں کی ہاتھوں کی میل کچیل ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ازواج مطہرات کو اور آپ کے قرابت داروں کو یہ لوگوں کی میل کچیل سے محفوظ رکھا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے صدقے کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحل لنا الصدقہ، صدقہ ہمارے لیے، اہل بیت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو امید ہے ناظرین کرام کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں یقیناً سمجھ آ چکی ہوگی کہ اہل بیت کون کون لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، کن کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ تو میں نے واضح اور صاف صاف دلائل کے ساتھ، جس میں نہ کوئی صغرے کبرے ہیں، نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، اور نہ کوئی جو ہے نا وہ فضائی اور ہوائی باتیں ہیں، قرآن مجید اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ بات واضح کر دی ہے، اہل بیت سے یہ مراد ہیں۔ تو جو لوگ صرف حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر ہی اہل بیت کو بند سمجھتے ہیں، ان کا یہ نظریہ غلط ہے۔ اس حدیث میں جس کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، اس کے کسی لفظ کا مطلب نہیں ہے کہ صرف اہل بیت یہ چار لوگ ہی ہیں، نہ اس میں کلمہ حصر ہے۔ اگر کلمہ حصر ہوتا تو پھر یہ معنی ہو سکتا تھا، یا کوئی ایسا لفظ ہوتا کہ ان کے سوا کوئی اہل بیت اور ہے ہی نہیں، ایسی کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس میں، تو صرف ان تک محدود کرنا یہ قرآن مجید کا بھی انکار ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحیح احادیث کا بھی انکار ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حق بات سمجھنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔